سورہ نساء آیت نمبر 19 تا 22. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. سورہ نساء آیت نمبر 19 تا 22 کا لفظی ترجمہ. یا ایہا اے الذین موصول آمنو ایمان مصدر سے ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. ایمان لائے ہو یعنی اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو. لا یحل یہاں پر لا نافیہ ہے، اس کا معنی ہوگا نہیں. یحل حل سے مضارع کا صیغہ ہے، پریزنٹ ٹینس ہے. جائز نہیں لکم تمہارے لیے. ان ترثو ان یہ ترثو مضارع کے اوپر داخل ہوا ہے تو یہ ان مصدریہ ہے. وراثتن مصدر سے مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. وارثہ یرثو وراثتن. ان ترثو کے میراث میں لو، اور یہ اصل میں ترثو نہ تھا، ترثو نہ، چونکہ اضافت کی وجہ سے نون گر گیا. وارث بنو، ان ترثو وارث بنو، مالک بنو، میراث میں لو. النساء عورتوں کے. کرہا کرہن یہ بھی مصدر ہے، زبردستی ناگواری کی حالت میں. ولا تعضلوا ولا اور نہ، تعضلوا عضل سے مضارع، یہ مضارع کا صیغہ ہے. عضل سختی سے روکنے کو کہتے ہیں. ہن ان عورتوں کو. لتذهبوا تذهبوا ذهاب مصدر سے مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تاکہ تم لے جاؤ یا حاصل کرو. ببعض کچھ حصہ. ما موصول اس کا. آتیتموہن آتیتموہن ایتا ان سے یہ آتیتموہن ہے جو تم نے ان ہے یعنی ان عورتوں کو دیا ہے. الا کلمہ استثناء ہے، سوائے. ان یہ مصدریہ ہے، یہ کہ یأتینا اتیان مصدر سے جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے. یأتینا کریں یا لائیں. بفاحشتن بدکاری. بفاحشتن موصوف ہے. مبینتن یہ صفت ہے، اور مبینتن یہ نکلا ہے تبیین مصدر سے. تبیین کھلم کھلا، واضح. اب یہ چیز جو ہے زنا اور بدکاری، خاوند کی نافرمانی، دونوں مفہوم کو شامل ہے. وعاشروہن عاشروہن اور عاشرو معاشرتن مصدر سے اردو میں معاشرہ جو استعمال ہوتا ہے
معاشروہن، ان کے ساتھ زندگی گزارو، معاشرت کرو، بالمعروف، معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے۔ فَإِن، پس اگر کرہتموہن، کرہتمو یہ کرہن سے نکلا ہے، اور ہن جمع مؤنث غائب کی ضمیر ہے، اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں، یعنی تم ان کو ناپسند کرو، فَعَسَىٰ، پس عَسَىٰ توقع ہے، ان تکرہو، یہ کہ تم ناپسند کرو، شیئن کوئی چیز، یعنی ہو سکتا ہے کہ تم ایک شے کو ناپسند کرو، وَيَجْعَلُ، یجعل اللہ، یجعل جعل مصدر ہے، اسے مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، یجعل من رکھ دے، بنا دے، فیہ اس میں، خیرن کثیرن، یہ بھی موصول صفت ہے، بہت زیادہ بھلائی، بہت زیادہ فائدہ۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ، اور اگر اردتم، یہ ارادتن سے، ارادتن مصدر ہے، اسے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اگر تم نے ارادہ کیا، چاہا، استبدال، استبدل یستبدل سے، یعنی مصدر ہے اور باب استفعال، تبدیل کرنا، زوجن، زوج یہ ازداد میں سے، بیوی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور خاوند کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، دونوں کو کہتے ہیں۔ مکان زوجن، مکان جگہ، زوجن بیوی، یعنی ایک بیوی کو چھوڑ کر دوسری بیوی لانا چاہو۔ وآتیتم، اور تم نے دیا، احداہن، یہ مضاف مضاف الیہ، احدا مضاف، ہن ضمیر جمع مؤنث غائب مضاف الیہ، ان عورتوں میں سے ایک کو، قنطارا ڈھیروں مال، یعنی مال کثیر، اور قنطار جو ہے کنچ عمارت کو بھی قنطرہ کہتے ہیں، اور بڑا پل جو ہے کیونکہ وہ بھی کنچ عمارت کی طرح ہے، تو پل کو بھی، برج جو ہے اس کو بھی قنطار کہتے ہیں، قنطرہ۔ تو فلا تأخذوا، پس مت لو تم، منہ اس مال سے، شیئن کچھ بھی، جو اس عورت کو دیا ہے اس میں سے واپس کچھ بھی مت لو۔ اتأخذونہ، یہ حمزہ استفہام ہے، کیا تأخذونہ یہ اخذن سے نکلا ہے، اخذن مصدر ہے، اسے مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، ہو ضمیر واحد مذکر حاضر، واپس لیتے ہو اس سے، بہتانن صریح جھوٹ، جس سے سن کر آدمی حیران ہو جائے، بہتان۔ و اسمن، اور گناہ، مبینہ، یہ مبینہ ابانتن سے نکلا، ابانتن مصدر ہے، یعنی بہتان کی صفت ہے، یعنی واضح اور صریح بہتان۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ، اور کیف کلمہ استفہام ہے، اور کیسے یا کس طرح، تأخذونہ اخذن سے ہے، تم اسے کس طرح لے سکتے ہو، وقد افضا، اور حال یہ ہے کہ تم، افضا، افضا ان سے ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اس کا مادہ جو ہے فضا ہے، فا ضاد الف، جس کے معنی فراخ مکان کے ہیں، تو افضا الیہ کے معنی اس کی طرف پہنچا۔ بعضکم، یہ بعض جو ہے، بعض مضاف کم مضاف الیہ ضمیر جمع مذکر حاضر ہے، بعض تم میں سے، اس کی طرف پہنچا، بعض تم میں سے، الی بعض، بعض کی طرف، تو اس سے مراد خلوت صحیحہ ہے، سیکشول انٹرکورس مراد ہے، اور اس سے پورا مہر ثابت ہو جاتا ہے۔ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ، اخذنا یہ پھر اخذن سے ہے، ان عورتوں نے لیا ہے، اخذنا ماضی ہے جمع مؤنث کا صیغہ غائب ہے، منکم تم سے، میثاقاً یہ ناؤن ہے، اس میں نکرہ ہے، مضبوط، پختہ، غلیظہ، اب یہ میثاقاً موصوف ہے، غلیظاً اس کی صفت، یعنی میثاق غلیظ سے مراد پختہ عہد جو عورتوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں سے لیا ہے، وہ کیا ہے، وعاشروہن بالمعروف، اور فامساکم بمعروف او تسریح باحسان، اچھے طریقے سے ان کو رکھو، آزاد کرتے ہو تو ان کا مہر ان کو دے کر، اور حسن سلوک کے ساتھ ان کو ان کے باپ کے حوالے کرو۔ ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم، ولا، اور نہ، تنکحوا یہ نکاح مصدر سے مضارع کا صیغہ ہے جمع مذکر، تم نکاح کرو، نکحا
یہ نکاحن سے ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. آباؤکم، آبا جمع ہے، اب ان کی، کم تمہارے، من النساء عورتوں میں سے، یعنی جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں ان سے نکاح نہ کرو، یعنی باپ کی بیوی سے نکاح نہ کرو. الا کلمہ استثناء ہے، مگر ما موصول ہے، الذی کا معنی دے گا، جو قد سلف، قد کلمہ تحقیق ہے، سلفا یہ سلف مصدر سے ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، مگر جو گزر چکا ہے. سلف صالحین جب ہم کہتے ہیں یعنی ہمارے گزرے ہوئے اکابرین، صحابہ کرام، محدثین، فقہا، انہو بے شک، یہ جو ہے کانا کونن سے ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ناقص ہے. فاحشتاً سخت بے حیائی ہے. مقتن یہ مصدر ہے، اور سخت بغض ہے، یعنی جسے فعل قبیح کرتے دیکھو، اور تو بغض کے قابل، بغض اور قہر کے قابل عمل ہے باپ کی بیوی سے نکاح کرنا. باپ کی بیوی سے نکاح کرنے کو فاحشہ اور مقتا کہا، یعنی تمہاری یہ حرکت اللہ کی دشمنی اور شدید بغض کا باعث بنے گی. وساء، اور ساء ان مصدر سے ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. ساء فعل ضم ہے، معنی برا ہے. سبیلا راہ، یہ بدترین راہ اور طریقہ ہے. سورہ نساء نمبر 19 تا 22 کی مختصر تفسیر. ان آیات میں ان رسوم و رواج کی تردید کی گئی ہے جو زمانہ جاہلیت میں رائج تھی. ان میں سے عورتوں کو متروکہ مال سمجھا جاتا تھا، اور عورت کا کوئی حق شرعی میراث میں نکل آتا تو اس پر اس کے بڑے قابض ہوتے تھے. نکاح ثانی سے عورت کو ظلماً روکا جاتا تھا، اور اس کے مرنے پر اس کے مال پر قبضہ کیا جاتا تھا، اور خاوند مجبور کرتا تھا بیوی کو کہ اپنے مال کا کچھ حصہ وہ خاوند کے نام کر دے. تو اور پھر سوتیلی ماں سے نکاح کا رواج تھا. ان تمام کی تردید کی بیخکنی کی اسلام نے، کہ اسلام میں اور اسلام لانے کے بعد ان چیزوں کے ساتھ ایک مسلمان کا کوئی تعلق نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یحل لکم، نہیں ہے جائز تمہارے لیے، ان ترثوا النساء کرہا، کہ تم مالک بنو عورتوں کے، کرہا ناگواری کے باوجود. کرہن یعنی ناگوار بات کو کہتے ہیں. ولا تعضلوہن، اور نہ روکو ان کو، لتذہبوا تاکہ لے لو، ببعض ما آتیتموہن کچھ اس کا جو دیا تم نے ان کو، الا ان یاتین بفاحشۃ مگر یہ کہ ارتکاب کرے وہ بے حیائی کا، مبینہ صریح. تو صریح بے حیائی یعنی سرکشی، نافرمانی، بات نہ ماننا، خاوند کی اطاعت نہ کرنا، حقوق ادا نہ کرنا، اور بد زبانی وغیرہ، یہ ساری باتیں اس میں داخل ہیں. وعاشروہن بالمعروف، اور رہو سہو ان کے ساتھ، معاشرت رکھو، زندگی بسر کرو ان کے ساتھ بھلے انداز سے، خوبصورت طریقے سے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مردوں کو یہ نصیحت کی ہے، خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں بہتر ہو، اور میں اپنی بیویوں کے حق میں تم سب سے بہتر ہوں. تو اخلاقیات کی تعلیم دی ہے. استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے بارے میں خیر خواہی کی نصیحت کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں تمہیں. اور اس قسم کی تعلیمات سنت میں بکھری ہوئی ہیں، زیادہ ہیں. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پس اگر ناپسند کرو تم ان کو، کرِهْتُمُوهُنَّ ناپسند، یہ کچھ
طبعی طور پر کوئی ہو، ارادی قصور مراد نہیں ہے، طبعی طور پر ان کو ناپسند کرو. مثلا کوئی مرد جو ہے اس وجہ سے کہ بیوی خوبصورت نہیں ہے اور بیوی چھوٹے قد کی ہے، اور یا اس کی جو فطری صفات ہیں وہ صفات خاوند کو پسند نہ آئے، ان کرہتموہن، ناپسند کرو تم ان کو، فعسیٰ، تو ہو سکتا ہے، ان تکرہوا شیئا، کہ ناپسند کرو تم کسی چیز کو، یہ ہو سکتا ہے، پاسبل ہے، ناممکن نہیں ہے. وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور رکھ دے اللہ تعالی تمہارے لیے اس میں بہت بڑا فائدہ. اب یہاں پر انسان کو غور و فکر کا، سوچ کا سبق دیا ہے قرآن نے کہ صرف اپنی پسند کے پیچھے ہی مت جاؤ، بلکہ دوسری صفات کو بھی دیکھو. ہو سکتا ہے بیوی بہت زیادہ خوبصورت نہیں ہے لیکن سیرت و کردار کی وہ مالک ہے، خوبصورت نہیں ہے لیکن با اخلاق ہے، خوبصورت نہیں ہے دیندار ہے، خوبصورت نہیں ہے اطاعت گزار ہے، اور خوبصورت یا مالدار نہیں ہے لیکن اللہ نے ان سے تمہیں باصلاحیت قابل اولاد عطا کی ہے. یجعل اللہ فیہن خیرا کثیرا، اور ہو سکتا ہے دینی رہنمائی میں وہ تم سے بہتر ہے، تمہارے دین کی وہ حفاظت کرنے والی ہے، دینی حوالے سے وہ تمہاری مددگار ہے، اللہ کی نافرمانی سے وہ تمہیں روکتی ہے. تو صرف خوبصورتی پر جا کر یا قد کاٹ پہ جا کر یا خاندانی حسب و نسب پہ جا کر ان صفات کو مت بھولو، اسی کے اصلی صفات، باطنی صفات وہ یہی ہیں. فعسیٰ ان تکرہوا شیئا، ہو سکتا ہے کہ ناپسند کرو تم کسی چیز کو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور رکھ دے گردانے اللہ تمہارے لیے اس میں بہت بڑی خوبی. تو یہ ایک اصول صرف عورتوں کے حوالے سے ہی نہیں، کسی بھی کام کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی اس میں تو بہت بڑا مشکل ہے اور ظاہری جو ہے کوئی فائدہ اس میں نظر نہیں آتا ہے، لیکن اس کے بعد جو نتائج سامنے آنے والے ہیں، ہمیں دعوت فکر یہ دی گئی ہے کہ فی الحال جو تکلیف پہنچنے والی ہے اس تکلیف کو برداشت کرو، اور فی المعال جو ہے نتیجے کے طور پر جو فوائد حاصل ہونے والے ہیں ان فوائد پر نظر رکھو، دور اندیشی کا مظاہرہ کرو. وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم چاہو، استبدال بدلنا زوج مکان زوج، ایک بیوی کو دوسری بیوی سے، ایک بیوی کو چھوڑ کر دوسری بیوی لانا چاہتے ہو، وَآتَيْتُمْ، اور دیا ہو تم نے ان کو، احداہن یعنی ان کے ایک کو، یعنی جو بیوی تمہاری نکاح میں تھی اس کو اب چھوڑنا چاہتے ہو اور دوسری بیوی لانا چاہتے ہو، اور پہلے بیوی کو تم نے ڈھیروں مال دیا ہو، قنطاراً، مال کثیر. قنطار جو ہے اس کی کوئی خاص تعداد معلوم نہیں ہے، ڈھیروں مال اردو میں ترجمہ کرتے ہیں یا مال کثیر ترجمہ کرتے ہیں. تو فلا تأخذوا، تو نہ لو تم منہ شیئا، اس میں سے کچھ. اب یہاں پر ایک تو یہ ہے کہ ایک بیوی کو دوسری بیوی سے بدلنا، ایک کو طلاق دیتے ہو اور دوسری لاتے ہو، تو اس حوالے سے بھی سمجھنا چاہیے کہ طلاق دینا شریعت کی نگاہ میں نہایت قبیح حرکت ہے، اور طلاق جو ہے ایمرجنسی ایگزٹ ہے. جس طرح ایک مکان میں آگ لگ جاتی ہے تو ایمرجنسی ایگزٹ چھوٹا سا گیٹ ہوتا ہے، وہاں سے بندہ بھاگ جاتا ہے تاکہ اس تکلیف سے بچ جائے. طلاق اس لیے رکھا گیا ہے شریعت اسلامی کے اندر. اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان جب نکاح کرتا ہے تو اس وقت طلاق کی نیت سے وہ نکاح نہیں کرتا ہے کہ ایک مہینے کے بعد اس کو طلاق دوں گا، اور یہ موقت نکاح ہو گیا. موقت نکاح تو اسلام میں نہیں ہے، یا ایک سال کے بعد طلاق دوں گا. ہاں خدا نخواستہ اگر ایسے حالات پیدا ہو جائے کہ طلاق کی ضرورت آ جائے تو اسلام میں یہ ایک حادثاتی ضرورت کے طور پر اس کو رکھا گیا ہے،
تاکہ بندہ اس مجبوری میں خودکشی نہ کرے یا دوسرے کو قتل نہ کرے اس مصیبت میں پھنس کر، لہٰذا اس مجبوری کی حالت میں اس راستے کو اختیار کرے، ورنہ بیویاں کرنا اور بیویوں کو طلاق دینا، زواقین و زواقات ان پہ لعنت آئی ہے۔ اللہ پسند نہیں کرتا ہے مزہ چکھنے والوں کو اور مزہ چکھنے والیوں کو۔ اور حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا تزوجوا ولا تطلقوا ولا تکونوا من الزواقین والزواقات، نکاح کرو اور طلاق مت دو اور مزہ چکھنے والوں میں سے مت ہو جاؤ، مزہ چکھنے والیوں میں سے مت ہو جاؤ کہ 2 سال کے بعد ایک بیوی کو طلاق دی، 1 سال کے بعد دوسری کو طلاق دی، 1 سال کے بعد تیسری کو طلاق دی۔ تو طلاق اس مقصد کے لیے اسلام میں نہیں ہے۔ نکاح کی ترغیب دی گئی ہے، طلاق کی ترغیب نہیں دی گئی ہے۔ اور اسی طرح عورتوں کو بھی پابند کیا گیا ہے، جو خصوصاً دور حاضر کی بہت بڑی بیماری ہے۔ عورتیں فیور دیتی ہیں خواتین کو، اور عدالتیں فیور دیتی ہیں خواتین کو، اور عدالتیں چونکہ مغربی نظام کے نیچے ہیں، باہر کا دباؤ ان کے اوپر ہے، تحریک نسوان ہے، آزادی نسوان ہے ان کی طرف سے، تو ان کو پتہ ہے جب ہم عدالت پہنچتی ہے تو ہمارے حق میں 95% جو ہے فیصلے صادر ہوتے ہیں۔ تو ایک عورت جب نکاح کرتی ہے تو 1 سال کے اندر اندر وہ معمولی بہانے ڈھونڈ کر عدالت پہنچتی ہے۔ اب اس کا نکاح جو ہے، نکاح کے وقت مہر جو مقرر کیا گیا ہے 50 لاکھ روپیہ ہے، 20 لاکھ ہے، 15 تولہ سونا ہے، اور ایک گھر ہے، گھر کا آدھا حصہ ہے، تہائی ہے، یہ سب کچھ لے کر وہ چلی جاتی ہے، اور اب دولت کا مزہ لینے لگی۔ تو عدت گزرنے کے بعد دوسرا خاوند کرتی ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس طریقے سے مال حاصل ہوتا ہے، پھر خلا لینے کے لیے عدالت پہنچتی ہے کہ جی اس میں یہ مسئلہ ہے، اور یہ کالے رنگ کا ہے، یہ چھوٹے قد کا ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، اس کے گھر میں ٹیلی ویژن نہیں ہے، یہ مجھے باہر پھرنے نہیں دیتا، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ بہانے ہیں، بلکہ ڈھکوسلے ہیں، بہانے ان کو نہیں کہا جا سکتا، بے بنیاد قسم کی باتیں ہیں، اور جن کو عدالت سنتی ہے ان کو فیور دیتی ہے، اور اس سے لے کر عدالت عورت کو فارغ کر دیتی ہے۔ اب یہ عورتوں کا ایک دھندا بن چکا ہے۔ ایک عورت جو ہے 5 10 مردوں سے نکاح کرتی ہے اور پھر ان سے طلاق لے کر خلا لے کر کروڑ پتی ہے، بس یہ مال کمانے کا ایک ذریعہ ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے اس پر پابندی لگائی ہے کہ نکاح کرو اور طلاق مت دو، طلاق اسی ایمرجنسی کی صورت میں، اس لیے کہ طلاق جو ہے نکاح کے مقاصد کے خلاف، طلاق سے جدائی ہوتی ہے، نکاح سے لوگ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، لہٰذا محتاط رہنے کی ضرورت ہے اس حوالے سے۔ فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا۔ تو اب مجبوری میں جب بیوی کو تم طلاق دیتے ہو، کوئی مجبوری ہو سکتی ہے، انسان ہے اور معاشرہ ہے، اور نالگی ہو گئی، ناچاقی شروع ہو گئی، تو اب اس کے ساتھ نباہ رکھنا، اس کے ساتھ چلنا مشکل ہو جائے گا۔ اسی کے ہفتہ، مہینہ، سال، 2 سال کی بات نہیں، یہ پوری زندگی اس کے ساتھ چلنا ہے، تو کبھی وہ مارے اور کبھی یہ پٹائی کرے، اور کبھی وہ اسپتال پہنچے اور کبھی اس کے خلاف FIR ہو جائے، تو اس طرح زندگی نہیں گزر سکتی، لہٰذا وہاں پر شریعت اسلامی نے ایگزٹ رکھا۔ اب یہ کرسچینٹی میں طلاق کی بات نہیں ہے، اس حوالے سے قرآن کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے اسلام، اس میں ایمرجنسی یا حادثاتی حالات میں بھی نکلنے کا راستہ ہے۔ عیسائیت میں طلاق کی بات نہیں ہے، وہ اگر اس طرح مسئلہ پیش آ جائے تو بیوی کے اوپر الزامات لگا کر اس کو ملزم ٹھہرا کر عدالت پہنچاتے ہیں، اور عدالت اس کو مجرم قرار دے کر نکاح کو فسخ کر دیتی ہے۔ یہاں اس سے روکا گیا۔ اتأخذونہ، اللہ نے فرمایا، یہ مردوں سے اللہ فرماتا، اتأخذونہ، کیا لیتے ہو تم اس کو، بہتانن، بہتان تراش کر،
یعنی اس کے اوپر الزامات لگا کر، جھوٹی الزامات اور تہمت لگا کر یہ مال واپس لینا چاہتے ہو، وہ اسمن اور گناہ کے طور پر، مبینہ صریح۔ اب یہاں پر ایک بات تو یہ کہی گئی ہے، آتیتم احداہن قنطارا فلا تأخذوا منہ شیئا، بیوی کو اگر ڈھیروں مال بھی دیا ہو تو مہر کی بات آ جاتی ہے۔ مہر زیادہ مقرر کرنا یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے لوگوں، اپنی عورتوں کا مہر جو ہے زیادہ مقرر نہ کیا، اگر زیادہ مقرر کرنا فضیلت کی بات ہوتی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں اور اپنی بیویوں کا مہر زیادہ مقرر کرتا۔ تو اس پر جو ہے چونکہ وہاں پر ایک قانون آرڈیننس پاس کیا تھا حضرت عمر نے، تو ایک معمر ضعیف العمر خاتون تھی فاطمہ بنت عمیس، اس کو پتہ چلا کہ حضرت عمر نے یہ آرڈیننس پاس کیا ہے، تو اس نے کہا حضرت عمر جب میرے گھر کے قریب راستے سے گزرنے لگے تو مجھے کبھی بتاؤ۔ تو اس کو بتایا گیا کہ حضرت عمر اپنے مجاہدین کے ساتھ گزر رہے ہیں، تو وہ باہر نکلی اور راستے کے کنارے کھڑی ہو گئی، اور جب حضرت عمر قریب آئے تو حضرت عمر بھی جانتے تھے کہ یہ تو صحابیہ عورت ہیں اور عالمہ ہے، تو اس عورت نے اشارہ کیا تو حضرت عمر نے گھوڑے کے اوپر سے سر نیچے کیا اس کی بات سننے کے لیے، اور اس نے پہلے یہ کوشچن اس پر کیا، کیا تم نے یہ قانون پاس کیا؟ حضرت عمر نے فرمایا بالکل میں نے پاس کیا ہے۔ تو اس عورت نے یہ آیت پڑھ کر سنائی کہ اللہ فرماتا ہے تم نے عورتوں کو ڈھیروں مال دیا ہو تب بھی واپس کچھ مت لو، اور تم نے اس کو لمیٹڈ کر دیا، محدود کر دیا، تو کیا یہ قرآن کے خلاف نہیں ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سنتے ہی اسی وقت وہاں سے واپس ہوئے اور اس آرڈیننس کو منسوخ کر دیا، اور صحابہ کے سامنے خطبہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے عمر کے رعایا میں ایسے لوگ پیدا فرمائے جنہوں نے عمر کو اللہ کی نافرمانی سے روکا۔ اور حضرت عمر کی سیرت میں آتا ہے وَكَانَ وَقَافًا عِنْدَ كِتَابِ اللَّهِ، حضرت عمر اللہ کی کتاب کے سامنے بہت زیادہ رکنے والے تھے۔ رکنا یہی ہے کہ حکم معلوم ہو گیا، اب وہ کچھ بھی کر سکتا، امیر المومنین ہے، فوج اس کے پاس ہے اور طاقت ہے، قلم ہے، حکم چلتا ہے اور قابلیت ہے، لیکن اس نے یہ نہیں کیا کہ اس کے ساتھ دیکھیں گے، میٹنگ بلائیں گے، بات اس کی سمجھ میں آ گئی کہ قرآن کے خلاف، تو واپس ہو گئے، اس کو منسوخ کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں قرآن پر ایمان، اس کو کہتے ہیں اللہ کی اطاعت، اس کو کہتے ہیں رسول کی اطاعت۔ یہ چیز ہم سے بھی مطلوب ہے، اور ہمارے حوالے سے جب بات ہوتی ہے اللہ کا حکم ہے تو اس کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں، کسی وقت چھوڑیں گے، دیکھیں گے اس کے اوپر، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو مہر کم کوئی مقرر کرتا ہے، یہ قابل قدر بات، اسے کہ عزت کا تعلق، احترام کا تعلق مہر کی زیادتی کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ تقوی کے ساتھ ہے، کردار کے ساتھ ہے، سیرت کے ساتھ۔ ہاں کوئی زیادہ مقرر کرنا چاہے، لڑکا بہت زیادہ مالدار ہے تو زیادہ مقرر کر سکتا ہے، تو حضرت عمر کا یہ فعل جو ہے جواز کی دلیل ہے، اور یہ آیت بھی جواز کی دلیل ہے۔ تو اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب عورت کو چھوڑنا چاہو تو اس پر الزام دھرے بغیر، اس کو مورد الزام ٹھہرائے بغیر، اس کی بےعزتی کیے بغیر، اس کی توہین کیے بغیر، اس کا حق اس کو دے کر، اس کا مہر، اس کے دوسرے حقوق ہیں وہ اس کو دے کر اس کے باپ کے حوالے کر دو۔ اور اس بات سے روکا گیا۔ ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو ڈی میرٹس ہیں، اس کی اخلاقی، معاشرتی اس کی باتیں ہیں، گفتگو میں کوئی کمی ہے، اور اس کا باہر نکلنا، لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہے، رشتہ داروں کے ساتھ، ان سب کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے، اور آج کل ویڈیو بنائے جاتے ہیں اور آڈیو ریکارڈ کروائے جاتے ہیں، پھر ان کو خفیہ رکھا جاتا ہے، پھر ایسے موقع پر سب کو لا کر اس انسان کو ششدر کر دیا جاتا ہے کہ جی یہ تو یہ ہے فلاں وقت اس نے یہ کیا، ریفرنس ٹو دی کنٹیکسٹ نہیں بلکہ کنٹیکسٹ سے کاٹ کر اس کی باتوں کو پیش کیا جاتا ہے، دیکھو اس نے یہ بات کی ہے، اس نے یہ گفتگو کی ہے،
تو اس بات کی گنجائش نہیں ہے، یہ بہتان لگانا ہے، ایک انسان کی توہین ہے۔ اللہ نے فرمایا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، یہ انسان کی اندرونی جو جبلت ہے اس کو جگاتا ہے۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اللہ فرمایا تم کیسے لیتے ہو اس مال کو، وَقَدْ أَفْضَىٰ، جبکہ پہنچ چکا ہے، بعضکم تمہارا، ایک الی بعض، دوسرے تک، یعنی تم ایک دوسرے تک پہنچ چکے ہو، ایک دوسرے سے تم نے فائدہ حاصل کیا ہے، میاں بیوی کی حیثیت سے تم نے رات گزاری ہے، سال تمہارا گزرا ہے۔ افضا بعضکم الی بعض، تو یہاں مراد خلوت صحیحہ یا سیکسول انٹرکورس، افضا بعضکم الی بعض، تو قرآن کریم ادب بھی سکھاتا ہے، صرف یہ نہیں کہا تم جماع کر چکے ہو یا تم ایک کمرے میں رات گزار چکے ہو، ایسا نہیں کہا، تم ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کر چکے ہو، ایک دوسرے تک پہنچ چکے ہو۔ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ، اور لیا ہے انہوں نے تم سے، میثاقاً غلیظا، عہد و پیمان پکا، گاڑا، غلیظا مانا گاڑا اور پکا، پکا عہد و پیمان۔ اور حدیث میں آتا ہے وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، اب یہ ایجاب و قبول کے وقت جو آپس میں گفتگو ہوتی ہے، ایجاب و قبول، جو بندہ پہلے کہتا ہے کہ میں نے قبول کر لی، یہ ایجاب ہے، جو بعد میں کہتا ہے میں نے دے دی، یہ قبول کہلاتا ہے۔ پہلے والا جو فریق ہے، لڑکا ہو یا لڑکی، اس کی بات ایجاب کہلاتا ہے، اور بعد والا جو کہتا ہے لڑکا ہے لڑکی ہے، وہ قبول کہلاتا ہے۔ تو اللہ کے نام کی برکت سے جو نکاح میں ہم پڑھاتے ہیں، تو شریعت محمدی کے تحت ہم نے بیٹی دے دی، یا بیٹی کہتی ہے، عورت کہتی ہے میں نے قبول کر لی، یا لڑکا کہتا ہے میں نے قبول کر لی، تو یہ شریعت محمدی کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ تو عورتوں کی شرمگاہوں کو تم نے اللہ کے نام کی وجہ سے اپنے لیے حلال کیا ہے۔ اس سے پہلے نکاح کے ایجاب و قبول سے پہلے 5 منٹ پہلے یہ لڑکا اس لڑکی کو بیوی نہیں کہہ سکتا تھا، وہ عورت اس مرد کو خاوند نہیں کہہ سکتی تھی، لیکن 5 منٹ کے بعد ایسے شیر و شکر ہو گئے، اور ان کے اندر جو ہے محبت اور مودت اللہ نے پیدا کر دی، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، وہ پھر ایک دوسرے کے نقصان کو اپنا نقصان سمجھنے لگے، ایک دوسرے کے فائدے کو اپنا فائدہ سمجھنے لگے، ایک دوسرے کی عزت کو اپنے عزت سمجھنے لگے۔ یہ برکت ہے اللہ کے نام کی۔ تو میثاقاً غلیظا، تم سے یہ کہا ہے عاشروہن، امسکوہن بمعروف، اور تسریحا باحسان، روکنا ہے اچھے طریقے سے اور چھوڑنا ہے تب بھی اچھے طریقے سے، اس کے اوپر الزام لگا کر نہیں، جو یہاں پر تفصیلات کے ساتھ بیان ہوئی۔ تو شوہر نے جو بیوی کو مہر دیا ہے یا زیور جو ہے وہ اس کو ہبہ کیا ہے، اس کا بعض جو ہے بالفرض عورت خلا لے لیتی ہے، خلا میں اس کا بعض خاوند لے سکتا ہے، چونکہ ادھر عورت خود واپس کرتی ہے، تو یہ واپس لینا جائز ہے۔ اور دیا ہوا جو ہے خلا میں دیا ہوا پورا واپس لینا یا زیادہ کا مطالبہ کرنا نہایت ناپسندیدہ ہے، اس کو مکروہ کہا جاتا ہے۔ باقی لڑکے کے باپ نے جو رسم و رواج اور بہت زیادہ مال اڑایا ہے اور معاشرے میں لوگوں سے کھایا ہے اور اب ان کو کھلا رہا ہے، اس پر کروڑوں روپے خرچ آ گیا، اور یہ خرچہ جو ہے لڑکی سے لے لے، یہ لڑکی والے جو ہے اس طرح لوگوں کو دعوت دے دے اور اس میں جتنا خرچہ آیا ہے وہ لڑکے والوں سے مطالبہ کرے، یہ بالکل جائز نہیں ہے، اس لیے کہ لڑکی کی رخصتی پر کھانا دینا اور یہ ساری چیزیں رسومات ہیں، شریعت اسلامی کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ لڑکی کے حقوق میں سے بھی نہیں ہے۔ اور اسی طرح ولیمہ جو لڑکے کا باپ کرتا ہے اس کا بھی ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ رسم و رواج ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، یہ پھر الگ ایک مسئلہ ہے، باپ کی بیوی سے نکاح مت کرو۔ تو زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنی ستیلی ماں سے نکاح کرتے تھے، اس سے روکا، یعنی باپ کی وفات پر ستیلی ماں کو اپنی نکاح میں لاتے تھے۔
ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء، اور نہ نکاح کرو جن سے نکاح کیا ہے تمہارے باپ دادوں نے عورتوں سے، الا ما قد سلف، مگر جو بالتحقیق پہلے ہو چکا ہے، سلف زمانہ جاہلیت میں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آیت جس وقت اتر رہی تھی اس وقت کسی کے نکاح میں سوتیلی ماں ہو وہ اس کو کنٹینیوس رکھے، بلکہ آیت جو ہی نازل ہو گئی تو حکم پر عمل کرنا بھی شروع ہو گیا۔ ابھی جس کے نکاح میں سوتیلی ماں ہے فی الفور اسے جدا ہو جائے، اور جو زمانہ جاہلیت میں ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے، وہ ماضی کا حصہ بن چکا ہے۔ یہ آیت اس کے حوالے سے بھی گزر چکی ہے، سود کے حوالے سے بھی۔ جو زمانہ ماضی میں تم لے چکے ہو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور اسے معافی مانگو، استغفار کرو، لیکن اب اس کی گنجائش نہیں ہے سود لینے کی۔ اب کسی کے پیسہ اگر سود پر ہے بھی تو وہ اپنا اصل رقم لے سکتا ہے، اس کے اوپر سود وصول نہیں کر سکتا، اس لیے کہ پابندی لگ گئی۔ اور اللہ پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے احکام کو اپنایا جائے، اپنی زندگی میں جگہ دی جائے۔ یہ براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، فرماتے ہیں میں نے اپنے ماموں کو دیکھا کہ وہ تلوار لے کر جا رہے تھے، ایک جھنڈا لہراتے ہوئے۔ میں نے اسے پوچھا ماموں جان کہاں کا ارادہ ہے؟ تو اس نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے کہ فلاں آدمی کے پاس جاؤ جس نے اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کر رکھا ہے، اس کا سر اتار لاؤ۔ تو یہ یعنی اس کی سزا ہے۔ انہ کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا، بے شک یہ فاحشۃ بے حیائی ہے، ومقتا اور قابل نفرت عمل ہے، اللہ کے غضب کو جوش میں لانے والا ہے، وساء سبیلا اور بہت برا راستہ ہے۔ یہاں پر بھی اس کی قباحت کو مزید مؤکد کرنے کے لیے 3 باتیں عرض کی گئی۔ بفاحشۃ بے حیائی ہے، ہر بندہ چاہے کوئی ہو، مرد ہو عورت ہو، مومن ہو غیر مومن ہو، وہ بے حیائی سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، تو یہ قبیح عقلی ہو گیا۔ تمام انسان اس کو ناپسند کرتے ہیں کہ باپ جس کے ساتھ ایک بار نکاح کر چکا ہے وہ سوتیلی ماں بن گئی، اور ایک زمانے تک تم نے اس کو ماں کے لقب سے پکارا، اب باپ کے مرنے کے بعد یا باپ کے طلاق دینے کے بعد تم نے اس کے ساتھ نکاح کر بیٹھا، یہ قبیح عقلی اس کو کہتے ہیں۔ وہ مقتا قبیح شرعی ہے، اللہ کے غضب کو جوش میں لانے کا سبب ہے، مقت ہے، قابل نفرت چیز ہے، اللہ اس کو ناپسند کرتا ہے۔ اور ساء سبیلا، اور یہ برا راستہ ہے، لوگ بھی یعنی معاشرے کے لوگ بھی اس کو برا جانتے ہیں، اور اس آدمی کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جو یہ عمل کرتا ہے، اس کی طرف انگلیاں اٹھتی ہیں کہ بھئی یہ وہ بندہ ہے جس نے اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کر رکھا ہے، تو یہ قبیح عرفی ہے۔ تو شرعی لحاظ سے بھی یہ بے حیائی ہے، ناجائز ہے، اور عقلی لحاظ سے بھی ناجائز ہے، عرفی لحاظ سے بھی ناجائز ہے، لہٰذا اس سے ہر حوالے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔